DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا. ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی عاصمہ شرازی صاحبہ نے. عاصمہ صاحبہ کہیے گا. جی، یہ ایک بریفنگ آج DGISPR نے دی ہے اور یہ افغانستان کے حوالے سے اس کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان نے جو اٹیکس کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف اس کے حوالے سے، اور پھر بارڈر مینجمنٹ کے اور استنبول ٹاکس جو ہوئی تھی افغان طالبان کے ساتھ یعنی TTA کے ساتھ، اس کے اوپر انہوں نے ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو جو ہے وہ بریفنگ دی ہے. اور 4 نومبر سے لے کے اب تک یعنی لاسٹ بریفنگ تھی اس کے بعد سے جو آپریشنز ہوئے ان کی بھی انہوں نے تعداد بتائی کہ تقریباً 4,910 آپریشنز ہیں. یعنی جو روزانہ کی بنیاد پہ 232 خارجی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے جو افغانستان کے ساتھ ٹاکس ہے انہوں نے یہ بتایا کہ 2021 سے لے کے 25 تک ہم نے افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو اپنے بار بار انگیج کیا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. اور جو پکتیکا اور خوست کے اندر جو آج اٹیک کے معاملات آ رہے تھے کہ وہاں پہ اٹیک ہوا ہے اور افغانستان یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ 10 افغان شہری مارے گئے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے سوال کا جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کوئی اٹیک کرے گا تو وہ علل اعلان کرے گا اور وہ چھپ کے کوئی بھی وار جو ہے وہ نہیں کرے گا. جبکہ حالیہ جو 4 اٹیکس پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں یہ چاروں کے اندر افغان جو دہشت گرد تھے وہ موجود تھے، لیکن پاکستان نے ایسا کوئی اٹیک نہیں کیا اور جب کرے گا تو پاکستان اس کے اوپر بتائے گا بھی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہماری جو سویلینز ہیں جو افغانستان کے شہری ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے اوپر ہم حملہ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف دہشت گردوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے. تو انہوں نے ڈینائی کیا ان تمام خبروں کو جو کہ اس وقت یہ آ رہی تھی کہ افغانستان کی طرف سے افغانستان کے اندر پاکستان نے اٹیک کیا اور ایک پورا پروپیگنڈا جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. یہ بھی انہوں نے بتایا کہ افغانستان جو وانا کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے اندر جو خارجی تھے انہوں نے اسلحہ جو استعمال کیا وہ امریکہ جو چھوڑ کے گیا ہوا اسلحہ وہ استعمال کیا اور یہ کافی بڑا انکشاف تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً $7.2 بلین کا جو اسلحہ ہے وہ افغانستان کے اندر چھوڑ کے گیا ہے امریکہ، اور اس کا جا بجا ہمیں مختلف اٹیکس کے اندر اس کے جو ثبوت ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور انہوں نے وہ شیئر بھی کیے میڈیا کے ساتھ اپنی اس بریفنگ کے اندر. بارڈر مینجمنٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ بارڈر مینجمنٹ پہ جو ہم پہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ وہاں سے لوگ کیسے یہاں پر آ جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ تقریباً 1229 کلومیٹر کا جو ایریا ہے بارڈر کا یہ تمام خیبر پختونخوا کا ہے صرف، اور اس کے اندر جو ہے وہ FC بھی موجود ہے. تقریباً 20 پوائنٹس ہیں جو کہ کراسنگ پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو فینس ہے اس کے باوجود اس کو جو بارڈر ہے اس کو مینج کرنا ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ایک بہت ہی اہم اور مشکل جو ہے وہ یہ بارڈر ہے جس کو کہ مینج کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بلوچستان کے اندر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کی بھی تفصیل بتائی. وہاں پر جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے نوجوانوں کے ساتھ اسکولوں کالجوں کے اندر اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا اور جو ترقیاتی کام ہے اس کو بھی بتایا. لیکن یہ جو ٹھیک عاصمہ شرازی صاحبہ یہ بھی کہیے گا افغانیوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ افغان عوام کے خلاف ہماری کوئی بھی کارروائی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں کارروائیاں جاری ہیں کورٹ مارشل فیض حمید کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی اس میٹنگ میں اس گفتگو میں؟ جی میں نے ہی ان سے یہ سوال پوچھا تھا جنرل فیض کے کورٹ مارشل کے حوالے سے، جس پہ کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ بھی سب جوڈس معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم بھرپور جو ہے جسٹس کے تحت کام کر رہے ہیں اور جب فیصلہ آئے گا تو بتا دیا جائے گا. اس کے اوپر جو افواہیں اور جو ریومرز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ہم نے سوال پوچھا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ابھی حال ہی میں ایک تجویز بھی دی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ گارنٹی جو ہے وہ دی جائے اور گارنٹرز جو ہیں وہ ایک پالیسی بنائی جائے کہ کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہوگا اور طالبان اور اس کے اوپر جو گارنٹرز ہوں وہ چیف جسٹس آرمی چیف اور جو صدر پاکستان اور وزیر اعظم ہیں وہ ہوں. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ 14 نکات کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کا انہوں نے واضح جواب نہیں دیا. لیکن نکات جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے ضرور کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس کے اوپر سائن بھی کیے تھے اور اس نیشنل
ایکشن پلان کو جو ہے اس کو آگے لے جانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے کچھ ایکس اکاؤنٹس بھی دکھائے جو کہ سیاسی رہنماؤں کے تھے, اور وہ انہوں نے بتایا کہ یہ کہاں سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں, یعنی جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے وہ کہاں سے کیا جا رہا ہے, اور وہ مختلف ممالک کے اندر سے جس طرح سے پروپیگنڈا پاکستان مخالف کیا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اسی طرح سے انہوں نے جو وار آن ٹیرر افغانستان کے ساتھ خاص کر کے جو انگیجمنٹ کی بات ہے, انہوں نے کہا جی جو لاسٹ ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی طالبان استنبول کے اندر, اس کے اندر بھی ہم ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے تھے کہ جو یہ دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں جو طالبان کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا TTA کو کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے, جبکہ اس کے اوپر ان کا ایک ہی موقف تھا کہ یہ پاکستان سے آئے مہمان ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مذاکرات تھے اس کے اندر یہ کہا کہ اگر یہ مہمان ہیں تو ان کے پاس یہ جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کی جو صورتحال اس وقت ہے اس کے اندر پاکستان کی جو حکومت ہے یا ریاست ہے اس کی کمٹمنٹ ہے کہ اس کا ہر صورت جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جنگ کا اگر پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا ایک ہی نتیجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور باطل ہے, اور حق کے اوپر ہمیں حق جو ہے وہ ہمیشہ باطل کے اوپر فتح یاب ہوتا ہے. اسی طرح سے بلوچستان کا جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کے اوپر جو ڈیزل روز کی بنیاد پہ اسمگل ہوتا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ 6.2 ملین لوگوں کو پرمٹ تھا, لیکن کہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈیزل وہاں سے درآمد کر رہے تھے یا اسمگل کر رہے تھے. اس پہ انہوں نے کہا کہ کافی کمی واقع ہو گئی ہے, 2.7 ملین اب جو ہے وہ پرمٹس ہیں, اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ مینج بھی کر لیا گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ انگیجمنٹ انہوں نے کہا کہ مختلف اسکولز اور کالجز کے اندر جو ہے وہ انگیجمنٹ بھی جاری ہے. بیانیے کے اوپر انہوں نے کہا جو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ صرف ایک ہی ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف یا جو بھی اسلحہ اٹھائے گا, جو دہشت گردی کرے گا, اس کے ساتھ ہم لڑیں گے, اس کا ہم خاتمہ کریں گے. اس کے علاوہ نہ کوئی گڈ کی پالیسی ہے نہ ہی کوئی بیڈ کی پالیسی ہے, اور یہ گڈ اور بیڈ کی پالیسی اب کوئی ایگزسٹ جو ہے وہ نہیں کرتی ہے. دہشت گرد ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہم اسی طرح کارروائی جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اور اگین جو افغانستان کلیم کر رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستان نے آج حملہ کیا ہے 3 جگہوں کے اوپر, اس کی انہوں نے تردید کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کوئی حملہ کرے گا تو وہ اعلان کرے گا. ابھی ریسنٹلی جو 4 اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر افغانی موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ یعنی افغانستان سے کنیکشن کی انہوں نے بات کی, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حملہ پاکستان کرے گا تو وہ بالکل اس کو جو ہے وہ اون کرے گا اور اعلان کرے گا, جبکہ ہماری جو لڑائی ہے وہ افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے, وہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے ساتھ ہے, اور یہ لڑائی پاکستان جو ہے وہ لڑے گا. ٹھیک, پاکستان یہ لڑائی لڑے گا کیونکہ یہ لڑائی افغانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے. عاصمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہم نے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے, DGISPR کی جانب سے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کارروائیاں افغانیوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہیں, اور دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا, ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, افغان عوام کے خلاف نہیں ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم گفتگو کے حوالے سے. فیض حمید کا کورٹ مارشل عدالتی عمل ہے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. DGISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا, ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, افغان عوام کے خلاف نہیں ہے. فیض حمید کا کورٹ مارشل عدالتی عمل ہے, اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے.
DGISPR نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. پاکستان کی جانب سے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا. ہماری لڑائی دہشت گردوں کے ساتھ ہے, ہماری لڑائی افغان شہریوں کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے افغانستان پر کسی قسم کا کوئی حملہ کیا گیا ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. اور فیض حمید کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل عدالتی عمل ہے اور اس پر جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اس سے گریز کیا جائے. پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا. ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, افغان عوام کے خلاف نہیں ہے. DGISPR نے ایک بار پھر سے واضح کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ کئی بار مذاکرات کیے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. DGISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے اور یہ بھی کہا کہ افغانستان سے بھی ہم نے صرف ایک ہی درخواست کی ہے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. ہماری کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی افغان شہریوں کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہے. کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کرنے کا بھی ان کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے کہا کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل عدالتی عمل ہے, اس پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ خوارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پر موجود امریکی اسلحے کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان نے افغانستان پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا. DGISPR کی جانب سے ایک بار پھر سے یہ واضح کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, افغان عوام کے خلاف نہیں ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا افغانستان کے ساتھ کئی بار مذاکرات کیے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے, یہ ہماری پالیسی ہے. دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے سے روکے. فیض حمید کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل عدالتی عمل ہے اور اس معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں DGISPR کے حوالے سے جنہوں نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر سے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, افغان عوام کے خلاف نہیں ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی واضح ہے, ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, ہماری پالیسی افغان عوام کے خلاف نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اگر افغانستان پر حملہ کرے گا تو وہ اعلان کرے گا, اس طرح سے چوری چھپے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا. اور پاکستان نے آج بھی افغانستان پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, افغان عوام کے خلاف نہیں ہے. پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے اعلانیہ کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 2021 سے لے کر 2025 تک ہم نے افغان حکومت کو بار بار انگیج کیا, بار بار مذاکرات کا کہا, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, اس استعمال کو روکا جائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی قسم کا کوئی حملہ افغانستان پر نہیں کیا اور 2021 سے لے کر 2025 تک ہم نے افغانستان کی حکومت کو بار بار انگیج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے اور یہ پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے. سینئر صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر گفتگو کی ہے. کہا 4 نومبر سے اب تک 4910 IBOs کیے جا چکے ہیں. افغان طالبان رجیم کے ساتھ بار بار بات چیت کی کوشش کی. پختیکا میں پاکستانی حملے کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا. انہوں نے پاکستان نے کوئی حملہ کیا تو بتا کر کرے گا, چھپ کر یہ حملہ نہیں کرے گا. پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ 4 حملوں میں افغان دہشت گرد موجود تھے لیکن پاکستان نے کوئی حملہ نہیں کیا. افغانستان کے شہریوں پر حملہ نہیں کرتے, اگر افغانستان میں کارروائی کی تو صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں گے. کہا وانا کیڈٹ کالج پر حملے میں خارجیوں نے افغانستان میں چھوڑا امریکی اسلحہ استعمال کیا. دہشت گردی کے حملوں میں افغانستان میں چھوڑے امریکی اسلحے کے ثبوت ملتے ہیں. 1229 کلومیٹر کا سرحدی
सरहदी इलाका खैबर पख्तूनख्वा का है। बाढ़ के बावजूद सरहद को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। DGISPR की जानिब से कहा गया है कि बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, जिनकी तफसीलात भी उन्होंने बताई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। DGISPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उन्होंने, और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर बात की। कहा 4 नवंबर से अब तक 4910 IBOs किए जा चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम के साथ बार बार बातचीत की कोशिश की है, मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी हमले का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो बताकर करेगा, छुप कर वो हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया 4 हमलों में अफगान दहशतगर्द मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया है। अफगानिस्तान के शहरियों पर हमला नहीं करते। अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई की तो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे। कहा वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में खारजियों ने अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी के हमलों में अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे के सबूत मिलते हैं। 1229 किलोमीटर का सरहदी इलाका खैबर पख्तूनख्वा का है। बाढ़ के बावजूद सरहद को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। DGISPR ने कहा है कि बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तफसीलात बताई।